اچھا تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ حیوانی زندگی کی تعمیر میں وہ کون سا بنیادی مواد استعمال ہوتا ہے جو اس پورے حیرت انگیز اور پیچیدہ جسم کو بناتا ہے۔ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے نا؟ چلیں، اس کے جواب کے لیے جسم کے اندرونی ڈھانچے پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری ساخت کی اصل بنیاد کیا ہے۔ تو جناب، ہر چیز کی بنیاد ہے ٹشو۔ یہ صرف خلیوں کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم ٹیم کی طرح ہے جہاں ہر کوئی ایک خاص مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو سادہ سے خلیوں کو ایک پیچیدہ جاندار میں بدل دیتی ہے۔ تو چلیں، اپنے اس سفر میں ہمارا پہلا پڑاؤ ہے ایپیتھیلیل ٹشو۔ یہ وہ ٹشو ہے جو ہر چیز کو اندر اور باہر سے ایک حفاظتی تہ میں لپیٹ کر رکھتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ ہمارے جسم کا زندہ وال پیپر ہو۔ بالکل جیسے وال پیپر دیواروں کو ڈھانپتا ہے، ویسے ہی ایپیتھیلیل ٹشو ہماری جلد کی بیرونی تہ بناتا ہے اور ہمارے اندرونی اعضاء کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اس کا کام صرف حفاظت کرنا ہی نہیں، یہ ٹشو کئی کام کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہمیں چوٹ سے بچاتا ہے، دوسری طرف ہماری آنتوں میں غذائی اجزاء کو جذب کرتا ہے، اور ساتھ ہی غدود سے ہارمونز اور انزائمز جیسی چیزیں بھی خارج کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایپیتھیلیل خلیوں کی شکل ہی ان کا کام بتاتی ہے۔ جیسے یہ چپٹے خلیے جنہیں سکویمس کہتے ہیں، یہ ایک ہموار سطح بناتے ہیں، خون کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے لیے بہترین، جہاں چیزوں کا تیزی سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں کیوبوئڈل خلیے، جو چھوٹے چھوٹے کیوبز جیسے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل ایسی ہے کہ یہ اپنے اندر زیادہ مواد رکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ گردوں اور غدود میں اخراج کے لیے بہترین ہیں۔ اور آخر میں ہے یہ لمبے ستون جیسے کولمنر خلیے۔ ان کی اونچائی کی وجہ سے انہیں جذب کرنے کے لیے بہت زیادہ سطح مل جاتی ہے، جو ہماری آنتوں کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، جہاں غذائی اجزاء کو جذب کرنا سب سے اہم کام ہے۔ اچھا، تو حفاظتی تہ کی بات تو ہو گئی۔ اب اپنے سفر کے اگلے پڑاؤ پر چلتے ہیں، یعنی وہ ٹشو جو پورے جسم کو ساخت دیتا ہے اور ہر چیز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ جسم کا گوند ہے۔ جی ہاں، یہ مثال بالکل صحیح ہے۔ کنیکٹیو ٹشو جسم کو اس کی شکل اور سہارا دیتا ہے، بالکل ایک عمارت کے ڈھانچے کی طرح۔ یہ اعضاء کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور اس کی ویرائٹی دیکھ کر تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک طرف ہڈی جیسا سخت سہارا ہے تو دوسری طرف کارٹیلیج جیسا لچکدار سہارا۔ ایڈیپوس ٹشو یعنی چربی جو توانائی ذخیرہ کرتی ہے، اور یہاں تک کہ خون جو پورے جسم میں چیزیں پہنچا کر سب کو جوڑتا ہے، یہ سب کنیکٹیو ٹشو کی ہی قسمیں ہیں۔ چلیں ایک بڑا دلچسپ موازنہ کرتے ہیں ہڈی اور کارٹلیج کا۔ دیکھیں، ہڈی جسم کو ایک سخت مضبوط ڈھانچہ دیتی ہے، جبکہ کارٹلیج مضبوط تو ہے لیکن لچکدار بھی ہے۔ یہ جوڑوں کو آرام دیتی ہے اور ہمارے ناک اور کان جیسی چیزوں کو شکل بھی دیتی ہے۔ دونوں کا کام سہارا دینا ہے، لیکن بالکل مختلف طریقوں سے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں جسم کے سب سے متحرک حصے پر، یعنی وہ ٹشو جس کی وجہ سے ہماری ہر ایک حرکت ممکن ہوتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، مسل ٹشو ہی وہ انجن ہے جو قوت پیدا کرتا ہے اور حرکت کو ممکن بناتا ہے۔ ہمارا ہر قدم، دل کی ہر دھڑکن اور ہر سانس، سب کچھ اسی مسل ٹشو کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، اس کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسکیلیٹل مسلز جو ہڈیوں سے جڑے ہیں اور ہمارے کنٹرول میں ہیں، جیسے چلنا پھرنا۔ دوسرے ہیں اسموتھ مسلز جو ہمارے اندرونی اعضاء میں ہوتے ہیں اور خود بخود کام کرتے ہیں۔ اور تیسرے کارڈیاک مسل جو صرف اور صرف دل میں ہوتے ہیں اور یہ بھی خود بخود کام کرتے ہیں تاکہ خون پمپ ہوتا رہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے سفر کے آخری پڑاؤ پر، یعنی جسم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر۔ نروس ٹشو کو سمجھیں کہ یہ جسم کا اپنا انٹرنیٹ ہے، ایک تیز رفتار ڈیٹا نیٹ ورک جو سیکنڈوں میں پیغامات بھیجتا بھی ہے اور وصول بھی کرتا ہے، اور ہماری سوچ سے لے کر حرکت تک ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس پورے نظام کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے نیورون۔ یہ ایک خاص قسم کا خلیہ ہے جو برقی سگنلز کی شکل میں معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم فوری طور پر رد عمل دے پاتا ہے۔
تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ ایک نیورون دوسرے خلیوں سے سگنل وصول کرتا ہے، پھر اس سگنل کو اپنے لمبے دھاگے جیسے حصے سے آگے بھیجتا ہے اور آخر میں اسے اگلے نیورون، مسل یا غدد تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک تیز رفتار ریلے ریس کی طرح کام کرتا ہے۔ تو چلیں ایک نظر میں پوری ٹیم کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے ایپیتھیلیل ٹیشو جو وال پیپر اور ڈھال ہے، پھر ہے کنیکٹیو ٹیشو جو ڈھانچہ اور کنکریٹ کی طرح ہے، اس کے بعد ہے مسل ٹیشو جو انجن اور موٹر ہے، اور آخر میں ہے نروس ٹیشو جو ایک تیز رفتار نیٹ ورک ہے۔ یہ چاروں مل کر جسم کی اس شاندار مشین کو چلاتے ہیں۔ اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے نا، کہ صرف یہ 4 قسم کے ٹیشوز جو خربوں خلیوں پر مشتمل ہیں کیسے مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جو اتنا پیچیدہ ہونے کے باوجود اتنی خوبصورتی سے کام کرتا ہے۔ یہ واقعی حیاتیاتی ڈیزائن کا ایک معجزہ ہے۔